اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے پسند کی ہے، لیکن آپ کو اللہ کی رضا آپ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جو حسد ہوتا ہے نا، تو حسد آدمی وہ کرتا ہے جو اللہ کی فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اسی لیے حسد کے بارے میں ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنا یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کیوں کہ حاسد جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے جس حالت میں اس کو رکھا ہے وہ حالت اس کو پسند نہیں ہے، وہ دوسروں کی حالت پسند آ رہی ہے۔ وہ دوسروں کو اللہ نے جو نوازا ہے دیا ہے اس کو وہ چیز پسند آ رہی ہے، اس کے پاس جو اللہ نے دیا اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو کیا کرنا چاہیے؟ موافقت کرنا چاہیے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے چاہے وہ چھوٹا ہی ہو جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک عمل یہ ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن میں کوئی بھی حکم دیا گیا، حدیث میں کوئی بھی حکم دیا گیا، آپ کو عمل نہیں کرنا ہے مت کیجیے، لیکن اس طریقے سے کھلی مخالفت مت کیجیے۔ کھلی مخالفت آپ نہیں کر رہے ہیں نا تو مت کیجیے عمل، لیکن کھلے طور پر آپ کسی قرآن کے کسی بھی حکم کی نافرمانی مت کیجیے، اور اسی طریقے سے اس کی مخالفت مت کیجیے، اس کے کوئی کے کسی حکم سے آپ ناراض مت ہو جائیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایسے بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ کئی ایسی لڑکیاں، داڑھی والے لڑکے رشتے ہم کو منظور نہیں ہیں، کھلے طور پر بولتی ہے بھائی ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو ہے نا یہ دین میں مسلمان کے گھر میں رہتے ہوئے مرتد ہو جاتی ہے، جو داڑھی کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا کرتی ہے، ہم کو پسند نہیں ہے، ہم کو حجاب پسند نہیں ہے، گھٹن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، چہرے کا پردہ کرنا، یہ دقیانوسی خیالات ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بات کرنا، آج بھی کتنے آپ کو انگلش میڈیم کے ایسے ٹیچر سے مل جائیں گے جو کبھی اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتے، وہ پردہ لازمی نہیں سمجھتی ہے، بس کسی طرح برقع لٹکا لیا ہے، بس لٹکا لیا ہے، وہ اپنے اوپر پردے کو ناپسند کرتی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی یا کسی بھی چیز کو ناپسند کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی شریعت کو کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو برباد کرنے کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نازل کی اور انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس کے وجہ سے کیا ہوں گے؟ اعمال برباد ہو جائیں گے آپ کے۔ اسی لیے اعمال کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے۔ قرآن کے کسی بھی حکم کو آپ ناپسند مت کیجئے۔ قرآن میں ایسے کیسے کہہ دیا ہے نا؟ قرآن میں یہ کیسے حکم آ گیا؟ ارے بھائی، اللہ رب العالمین زیادہ حکمت والا ہے کہ آپ زیادہ حکمت والے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں، ہے نا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن کے کسی حکم کو، شریعت کے کسی حکم کو ناپسند مت کیجئے، اگرچہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں لیکن کھلی مخالفت مت کیجئے۔